اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے نہیں دیکھو خدمت خلق کر رہے ہو، یقیناً کر رہے ہو خدمت خلق، لیکن تم دیکھو خدمت خلق زیادہ ہو رہا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ پینے کے بعد عزت ہے، آبرو ہے، مال ہے، سب لٹا ڈالتے ہو، تم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہو، بتا. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ چونکہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کی دھیرے دھیرے ذہن سازی کر رہا ہے قرآن مجید. اب آپ دیکھیے کہ سورہ نحل میں تتخذون منہ سکرا ورزقا، سکر مانے نشہ بناتے ہو. کس سے؟ انگور سے، ہے نا، نشہ پیدا کرتے ہو. ورزقا حسنا الگ سے کہا، ورزقا حسنا، اور یہ انگور بہترین رزق بھی ہے، لیکن سکر اس کو بہترین رزق نہیں کہا. شراب کو بہترین رزق نہیں کہا، انگور کہا ہے. لیکن اس سے تم بناتے ہو کیا؟ سکر. ہاں، سکر مانے نشہ پیدا کرتے ہو تم. اتنا کہا تھا. ہوشیار لوگ سمجھ گئے تھے کہ قرآن مجید اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کہا تھا، جو کلام کے تیور کو سمجھتے تھے. آگے پھر بڑھایا سورہ بقرہ میں، اسمہما اکبر من نفعہما. ایک قدم اور بڑھایا سورہ نساء میں، جی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ٹھیک، دھیرے دھیرے ذہن سازی کر رہا ہے، دھیرے دھیرے. آخر میں آتے ہوئے سن 10 ہجری میں، کیونکہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ہر مجلس، آپ سوچو، ہر مجلس، ہر جگہ پیتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہمیشہ پیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ وہ عرب کا معاشرہ جیسا، چند ہی صحابہ بچے ہوئے تھے، چند صحابہ ہیں جو بچے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ جو بہرحال معاشرہ تھا ویسا، سب پی رہے تھے. اس وجہ سے دھیرے 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 لے جا کر سن 10 ہجری میں اس پر مکمل پابندی عائد کر دی. اور جس انداز پابندی عائد کی تاریخ میں آتا ہے نا، معلوم ہے آپ لوگوں کو، ادھر مٹکے رکھے ہوئے تھے، اور مدینے کی گلیاں میں جیسے دریا بہ گیا سمجھیے آپ، اس قدر سے پھینکا ہے. اور اگر شروع میں اگر نافذ کر دیا گیا ہوتا تو نہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حکومتیں کر رہے ہیں صلاح بھائی، اور ایک دم غیر فطری طریقہ ہے ان کا. فون صاحب آپ بند شراب، کوئی ذہن سازی نہیں کی گئی کسی طرح سے بھی. یہ 2 چیزیں ان کی گھٹی میں تھی، ایک شراب اور ایک جوا. اور تیسری چیز تھی کیا؟ سودی کاروبار بھی، اس کو تدریج کے ساتھ، اس کو بہت تدریج کے ساتھ، ایسا نہیں کہ فوراً نہیں کیا. شو روم میں جو آپ دیکھیں گے لیربوا فی اموال الناس، لیربوا مذمت کی ہے کہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو قرض دیتے ہیں، قرض دے کر سود لیتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال میں ان کا مال بڑھتا ہے. یہی نا لیربوا فی اموال الناس، مال بڑھاتے ہیں اپنا. وہاں اتنا کہا ہے. لیکن پھر جو ہے سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ لا تاکلوا الربا اضعافا، بڑھا جانا مت کھاؤ. آخر میں حکم آیا کہاں؟ سورہ بقرہ میں آیا کیا؟ جی سخت آیا کہ جو لوگ سود خواری کرتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان کر دو، اعلان جنگ والی جو آیت آئی ہوئی سورہ بقرہ میں، یہ آیت کب کی ہے؟ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی؟ جی سورہ بقرہ کب نازل ہوئی؟ پہلی ہجری میں. بالکل صحیح، ہجرت کے بعد ہی کی ہے سورہ. اور غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر سے پہلے کی ہے سورہ. سمجھ گئے آپ نا؟ غزوہ بدر سے پہلے تربیت کی گئی ہے، وہ جہاد پر ابھارا جا رہا ہے اس میں نا. لیکن تو آپ وہ جو آیتیں آئی ہوئی ہیں سود کے سلسلے، وہ کب کی ہیں؟
نا 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 ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو ہے سن 8 فتح مکہ کے وقت کے ہیں، فتح مکہ کے وقت کے ہیں. جو آپ دیکھیے تدریس میں بھی ہے، سودی نظام وہاں چل رہا تھا. سود کو بیک وقت جو ہے نافذ بند نہیں کیا ہے، بلکہ تدریج کے ساتھ فتح مکہ میں. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ وہاں بھی جو دیا ہے، وہاں جو دیا ہے خطبہ، کیا فرمایا تھا جی؟ اور کیا کہا تھا؟ یہ سب سے پہلے سود عباس کا سود. عباس، حضرت عباس کون تھے؟ ان کے چچا تھے نا، وہ چچا تھے اور بہت سود خور تھے صاحب، بہت سود خور تھے، بڑا کاروبار، اور بخیل بھی تھے. ان کی سیرت جو آتا بخیل بھی تھے اور سودی کاروبار تھا زبردست. اسی نے کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود کیا کرتا ہوں، کیا کہا؟ پیر تلے. ایسے کہا پیر تلے رونتا ہوں، اس کو رونتا ہوں. تو مالدار بخیل ہوتے ہی. ہاں ہے سود خور، ہاں صحیح ہے، وہ فطرت ہے ان کی. ہاں تو وہ نہیں، وہ ہے یہ جو ہے، ہاں تو یہ ہے وہ چیز. تو یہ چیز تھی، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ کہا کہ پیتے روند رہا ہوں، پیتے روند رہا ہوں، یہ فرمایا تھا. تو معلوم یہ ہوا یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے، سودی نظام ہو یا شراب کا مسئلہ ہو جی، یا بہت سے مسائل، دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ. اب آ کر دیکھیں یہاں ہوا ہے تو کیا کہا؟ خمر اور میسر. خمر کے معنی شراب. خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ خمر ڈھک لے دماغ کو، دماغ کو ڈھک لیتی، اس کو خمر بولتے ہیں. میسر پانسا جوا. میسر کس سے نکلا ہے طاہر صاحب؟ یسر. یسر مانے آسانی. آسانی کے ساتھ کوئی مالدار ہو جاتا ہے، آسانی سے فقیر ہو جاتا ہے، اس کو میسر بولتے ہیں. منٹوں میں مالدار اور منٹوں میں فقیر ہو جاتا ہے، اس کو میسر بولتے ہیں جی. ہاں وہاں خوشحالی کے معنی میں ہے، وہاں خوشحالی کے معنی میں ہے. والانصاب، اور کیا ہے وہ؟ والانصاب مانے انصاب، آستانے. ترجمہ یہ کون صاحب بول رہے ہیں آستانہ؟ اچھا حسن صاحب، مودودی صاحب نے آستانے کا ترجمہ کیا. دیکھیں بہت سے بزرگوں کا بہت اختلاف ہے، آستانہ کر دیتے ہیں. آستانہ بھائی درگاہوں کا آستانہ بولتے ہیں نا، درگاہوں کا یہ درگاہ آستانہ. انصاب میں استھان کہیے، استھان جو تھان ہوتا، تھان ان کا جہاں بت نصب ہوتے ہیں. اور وہاں ظاہر آستانے میں بت نہیں ہوتے بھائی، ہوتے ہیں بت، ہوتے ہیں کیا؟ قبریں ہوتی ہیں، وہ بت مت کہیے ان کو. کیا خیال آپ لوگوں کا؟ اس مولانا مودودی صاحب کے ترجمے میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے تھوڑا سا احتیاط. مفہوم تو جو کچھ بیان کیا بالکل صحیح ہے، کیا خیال ہے حافظ صاحب؟ لیکن تھوڑی احتیاط ہونی چاہیے تھی. تو آپ جب کریں تو آستانہ مت کہیے، بلکہ کیا کہیے؟ استھان یا تھان. جو بت نصب کیے گئے تھے نا، وہی نہ ہوتا ہے. اور تھانوی کا ترجمہ ہے، کسی اور کا ترجمہ اگر ہو تو پڑھیے. ان کا کیا ترجمہ ہے؟ تھان. اور کوئی ترجمہ؟ بت کیا ہے نا، بالکل بت. بت کدے یا بت ہیں وہ جو نصب کیے گئے تھے، وہ بت. چلیے آگے. ہاں استھان جگہ جہاں بت رکھے گئے ہیں. ہندی میں جو استھان بولتے ہیں، استھان، وہ استھان ہے، استھان جو ہے نا، استھان بالکل استھان، فنا استھان ہے نا، وہی ہے بالکل. والانصاب والازلام. ازلام کے معنی پانسے کے تیر. پانسے کے تیر ہوتے ہیں، اس میں قسمت بھی معلوم کرتے تھے نا بھائی. ازلام قسمت معلوم کرتے تھے وہ. یہ سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان. رجس ہے، یہ رجس معنی گندگی ہے، شیطان کے کام ہیں. لہذا مسلمانوں فاجتنبوہ، بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. شراب پینے میں فلاح نہیں ہے، شراب کے ٹھیکہ لینے میں یا ٹھیکہ دینے میں کوئی فلاح نہیں ہے جی. بڑی بڑی حکومتیں جو شراب کے ٹھیکے دیتے، سمجھتے اسی میں قوم کی بھلائی، یہی نا. ہاں بہت سے حکومتیں کیا کرتے ہیں؟ شراب کے ٹھیکے دے رہی ہیں اور سمجھتے ہیں کیا ہے؟ قوم کی فلاح اس میں. قوم کی فلاح اس میں نہیں ہو سکتی.
چلیے قرآن مجید پھر آگے بتا رہا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوتوں اور بغض و نفرت کو ڈال دے۔ کس کے ذریعے؟ شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے۔ آپ سوچئے ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ کے راستے پہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جو لٹ گیا، ہاں، اس سے محبت ہوگی؟ جس کا سامان لٹ گیا یعنی جو شکست کھا گیا ہے، محبت پیدا ہوگی معاشرے میں؟ نہیں، نفرت، عداوت۔ اور شراب پینے کے بعد جو آدمی میں اول فول بکتا ہے، مال بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، اس کی بھی عزت، اس کے بچوں کی، سب کی جو ہے معاشرے میں وہ نکو بن کے رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ یہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوت کو ڈالنا اور نفرتوں کو ڈالنا، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ حافظ صاحب، فی الخمر، فی کون سا ہے؟ سببیہ۔ فہل انتم منتہون، تو اے مسلمانوں، فہل انتم منتہون، کیا تم، ترجمہ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ باز آنے والے ہو، یہ دیکھیے ذرا سا، کیا تم باز رہو گے؟ یہ اسلوب ہے، لیکن اس کا حل جو ہے نا، رہو گے نہیں، رہو۔ رہنا پڑے گا۔ یہ عام طور پر ایسے مقامات پر جو وہ استفہام آتا ہے وہ امر کا معنی دیتا ہے۔ باز ہو، آ جاؤ، باز رہو، فہل انتم منتہون، کیا تم باز رہنے والے، یعنی آ جاؤ، باز رہو، باز آ جاؤ اس سے۔ چلیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ۔ اب یہ جب چونکہ وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نا، جوا بھی اور شراب بھی، اس وجہ دیکھیے بار بار وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور وَاحْذَرُوا، چوکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ۔ جی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، ہاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کیا کہ ہمارے رسول پر صرف بلاغ ہے، پہنچا دینے کا کام ہے، کھلا ہوا، اور کوئی اس کا کام نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے میدان عرفات میں اللہ کے رسول بار بار جو حکم دیتے، پھر کیا فرماتے؟ الا حل بلغت، الا حل بلغت، ہاں، کیا پہنچا دیا کہ نہیں؟ اسی بنیاد پر تھا۔ اس سورہ کے دیکھیے یہی روح ہے، حل بلغت، تو کہا بالکل۔ اور پھر اسی میں یہ بھی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء ہے نا، اسی میں یہ بھی ہے کہ فل یبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ جو اس وقت موجود ہیں غیر موجود تک اس پیغام کو پہنچائیں، اسی میں ہے ہی نہیں، یہ کونوا قوامین بالقسط شہداء، سب تفسیر ہیں اس کی۔ چلیے، لیس علی الذین، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ آمنو ہے، ایمان لائے نہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ دیکھیے بالکل صحیح ہے، ایمان تو ہے ہی ہے، ایمان پر ثابت۔ ارے بھائی شراب چھوڑنا، شراب پی لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان چلا گیا، یہی نا، وہی کر، شراب پی لیا تو ایمان دیکھو خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے، حکم عدولی ہوگی تو ثابت قدم رہیں اور عمل صالح کریں۔ چلیے، اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اسے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بار بار تقویٰ، بار بار تقویٰ رہا، 3 مرتبہ دیکھے تقویٰ، کیوں بار بار تقویٰ؟ کیوں؟ زور دینا چاہ رہا ہوں۔ زور دینا چاہ رہا ہے، زور تاکید کے ساتھ، کہ بغیر اللہ کے تقویٰ سے، یہ اس سورہ میں دیکھیے واتقوا اللہ تھا تو شروع میں بھی، بغیر اللہ کے تقویٰ کے کام نہیں ہو سکتا۔ چلیے، اے ایمان لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے سورہ کے بالکل شروع میں تھا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اب اس کی دیکھیے وضاحت، اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اے ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائش میں ڈالے گا، شکار کے سلسلے میں، تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر، تمہارے نیزے شکار تک پہنچ جائیں گے،
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دیکھیں کہ کون غیب میں رہتے اس سے ڈرتا ہے. چلیے پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے احرام باندھنے کے بعد شکار کے سلسلے کا خصوصی آزمائش ہے. یہ آزمائش جو ہے بنی اسرائیل میں دیکھیے اس طرح کی آئی تھی. کیا کس چیز کی آزمائش تھی؟ ہاں سب مچھلی. وہ چونکہ بالکل ساحل پر رہتے تھے اس وجہ سے مچھلی کے سلسلے میں ان کو آزمایا گیا تھا. اور یہ چونکہ عرب کے لوگ کیا ہیں، صحرا میں رہتے ہیں. جی یہ ساحل پر نہیں ہیں. ان کا کاروبار زیادہ مچھلی کا نہیں تھا. ان کی زندگی کا انحصار گوشت پر تھا، جانور گوشت شکار پر تھا. ان کی پوری شاعری آپ پڑھ ڈالیے تو معلوم ہو گیا وہ شوق سے شکار کرتے تھے، کھیلتے تھے شکار، خوب کھاتے تھے، شراب پیتے تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو جو ہے تمہارے احرام باندھنے کے بعد ریوڑ کے ریوڑ تمہارے نگاہوں کے سامنے آئیں گے اور تمہیں آزمائش. آپ سوچیے کہ آزمائش بنی اسرائیل میں زیادہ تھی یا ان کی آزمائش؟ سوچ لیجیے آپ. ان کی زیادہ. ہاں بہت سخت آزمائش ہے. لیکن الحمدللہ سب یہ اس میں جو ہے یہ ملت کامیاب رہی ہے. صلاح بھائی ملت کامیاب رہی. احرام باندھنے کے بعد شکار کیا صاحب، یہ جو ہے ایک کسی جانور کو نہیں مارتی. جی وہ احرام باندھنے کے بعد اور چھوٹی مار دیں گے کیا؟ مکھی ماریں گے؟ نہیں اللہ کے سانپ اور بچھو کو مار سکتے ہیں، یہی نا، نہیں مار سکتے. تو یہ ہے دیکھیں عظیم ترین آزمائش تھی. مگر الحمدللہ یہ آج بھی اس کا جو اہتمام ہو رہا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کر دیا، جی لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرنا احرام کی حالت میں. اب اگر کسی نے کر دیا تو اس کی وضاحت ہو رہی. بتایا تھا یہاں سے وضاحت سب بیان، ساری آیتیں جو وضاحت ہی آ رہی ہیں. اب تو کیا کیا جائے گا؟ تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگر خرگوش جو ہے قتل کر دیا، شکار کے لیے خرگوش کھا، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ ادا. کس چیز کفارہ؟ خرگوش کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک بکری کی قیمت دینی پڑے گی. اسی کے ہم پر لائی جائے. ہاں. اور یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تم میں سے جو تم عادل کہ بھائی یہ خرگوش مارا ہے تو اس کا جو ہے بدل کیا بنے گا؟ فدیہ دینا پڑے گا، اس کو فدیہ دینا پڑے گا، قربانی پیش کرنی پڑے گی. کس لیے؟ تاکہ وہاں کے مسکینوں کو جو ہے پہنچے. چلیے کہ ہم اللہ ایک جانور اسے معیشت میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا. اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یا نہیں گناہ کے کفارہ میں. اور اگر کچھ نہیں ہے تو روزے رکھنے ہیں. اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ نہیں، دیکھیے ہر جگہ وہاں بھی تھا اور یہاں بھی روزے رکھو. فیصلہ کون کرے گا کون سا جانور؟ 2 عادل. اس میں عادل دو جو عادل ہوں گے انہیں کو چھوڑ دیا کہ یہ جو جانور مارا گیا ہے، شترمرغ مار دیا گیا، تب اس کا جو یہی فیصلہ کریں گے کہ اس کا جو ہے بدل کیا بنے گا. شترمرغ کا بدل کیا بنے گا؟ یا اونٹ. چلیے بہرحال وہ فیصلہ وقت میں جو 2 عادل. جی واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا ہے. اگر تم نے کوتاہی کی تو پھر خیریت نہیں ہے. اور من عادہ کہا ہے نا، عموماً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہو چکا عفا اللہ عما سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا. لیکن اب جو حکم آنے کے بعد تمہیں اہتمام کرنا ہے، اب پابندی کرنی ہے. چلیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا. بنی اسرائیل کے لیے وہ تھا آزمائش دیکھی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. ان کی حلال ہے کیونکہ ان کا سفر احرام باندھنے کے بعد سمندر کا نہیں ہوتا. بالعموم بولیے، بالعموم ان کا نہیں ہوتا ہے. البتہ دوسری حجات کا ہوتا ہے. ہم ہندوستانی کا اور جتنے لوگ سب آتے ہیں تو ان کے لیے دیکھیے یہ کر دیا کہ تمہارے لیے سمندر کا کھانا حلال ہے. چلیے یہ احرام کی حالت میں بھی ہے. احرام کی حالت میں
احرام کی حالت میں ہے. جہاں تم ٹھہرے ہو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے ذات راہ بھی بنا سکتے ہو. جی البتہ خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر نہیں کر سکتے حرام کیا جائے. بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیش میں تم سب یہ کر حاضر کیا جائے گا. اب چلیے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. اللہ کے مکان محترم کعبہ سمندر کا کھا سکتے ہو خشکی کا نہ کھا سکتے. ہیں تھوڑا سا وضاحت کیجیے. سمندر کا کھا سکتے ہو خشکی کا نہ کھا سکتے. نہیں کھا سکتے ہو مطلب شکار شکار. خشکی کا منع ہے سمندر کا جائز ہے. ہاں خشکی کا تو منع ہے. اس وجہ سے ہم نے ابھی بتایا تو تھوڑا فرق ہے. بنی اسرائیل کے دیکھے وہ تھا اور ان کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خشکی کا مسئلہ یہ عادی اسی کے تھے. کس کے تھے عادی؟ عرب کے لوگ خشکی کے عادی تھے. صحرا میں رہتے صحرا میں رہنے کی وجہ سے ان کی زندگی کا انحصار شکار پر تھا. خشکی سے اس وجہ سے اس کی پابندی کی گئی. اور وہ نہیں کہ وہ مچھرے نہیں تھے. یہ عرب کے لوگ مچھرے نہیں تھے. مچھرے تھے نہیں تھے. اس وجہ سے ان کے کبھی کہ ہوتا تو وہ ان کے لیے جائز قرار دیا گیا. یہ اصل چیز. ہاں حدود حرم سے باہر ہیں. ٹھیک. دیکھیے احرام کی حالت میں اگر احرام کی حالت میں جو ہے نا چلیے اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. لہذا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا احترام تمہیں بھی کرنا ہے. جی کعبہ کو محترم گھر بنایا ہے اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اور محترم گھر کو اور جو ہے قربانی کے جانوروں کو کیا بنایا؟ شعار بنایا ہے. یہ اللہ کے شاعر ہیں. لہذا ان شاعر کا بھی تمہیں کو احترام کرنا ہے. چلیے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے. پھر آ گیا مال رسول. دیکھ بابا آ رہا کیونکہ اللہ کے بابا نے اسی بنیاد کہا تھا رسول پر تو اللہ حل بلغت. اللہ بار بار کہا. دیکھ اس میں مال رسول البلاغ. رسول پر نہیں ہے مگر صرف تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہے. چلیے رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک ہر بہرحال یکساں نہیں ہے. خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہوں. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. امید ہے تم کے فلاح نصیب ہو. بس کیا مطلب اس کا؟ یاد دیکھیے لا یستوی الخبیث والطیب. خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ خبیث کی کثرت تم کو اچھی معلوم ہو. مطلب مزیدار ہو یعنی کیا بیان کر رہا ہے یہاں؟ کہ گناہ میں لذت ہے. نہیں کثرت قلت اور کثرت کا جو پیمانہ دیا اس نے. یعنی ایک چیز بہت زیادہ ہے ایک چیز کم ہے تو یہ نہیں سمجھتا جو زیادہ ہے وہ اچھا. یہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے. اور بلکہ صحیح بات یہ ہے جو تھوڑی چیز ہوتی وہ قیمتی ہوتی ہے. اب دیکھیے جو ہے کوئلے کے کانے بہت ہیں لیکن سونے کے کانے اتنے ہیں کیا؟ نہیں اتنے. ایک مثال دی میں نے کہ یہ لا یستوی الخبیث والطیب والوعاج وکثرۃ الخبیث. لہذا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں اس آیت کا کیا جو ہے مقام ہے؟ ذرا سوچیے یہاں یہ بات کیوں آ گئی کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ شیخ طاہر صاحب یہاں اس ضمن میں یہ تو ٹھیک ہے ایک پیمانہ دے دیا. اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے پوری زندگی سے ہے ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ جس سیاق میں بات آ رہی ہے اس میں اس کا مقام کیا ہے کہ خبیث طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر اچھا خبیث جو ہے زیادہ ہو یہ اشارہ مسلمانوں کی طرف اور پہلے کی کتاب کی طرف کیا سکتے ہیں؟ بولیے صلاح بھائی.
یہ کیا یہ جو آیت آ گئی کہ خبیث طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث کی کثرت تم کو کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اگرچہ کہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کر دے، اچھی لگے بھلی لگے تم کو، وہ بہت ہیں، بہتات ہے، اسی کا چلن ہے باطل کا یا خبیث کا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ موقع کیا ہے یہاں؟ جی ٹھیک ہے شجاع صاحب، اس میں ایک چیز اور اتنے اضافہ کیجئے، یہ سورہ کہاں نازل ہو رہی ہے؟ آفاق۔ کتنے صحابہ ہوں گے؟ 1,24,000۔ ایک شخص سے اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے، بدل اسلام غریبہ ہے کہ نہیں بولیے، ایک شخص، اور آج کیا ہو گیا؟ 1,00,000 ہو گئے۔ 1,00,000 کا مجمع دیکھ کر بہت سے لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ بولیے آپ، بولیے، خوش نہیں ہو رہا ہے صاحب؟ تفاخر کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو کہ نہیں؟ بھائی 1,00,000 سے زیادہ ہم ہو گئے، ارے واہ، فخر، غرور، وہ آج کثرت خبیث ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کثرت کو دیکھ کر تم کسی طرح بھی غلط فہمی شکار نہ ہونا۔ اصل میں کیا چیز مصطفیٰ صاحب، کوالٹی یا کوانٹیٹی بولتے ہیں نا؟ کوالٹی اصل نہیں، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی۔ ہمیشہ تم کو نظر کس پر رکھنا ہے؟ کوالٹی پر، کوانٹیٹی پر نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ ہوئی، 10,000 کے لگ بھگ صحابہ گئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ 10,000۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد ہی غزوہ حنین واقع ہوا مولانا، غزوہ حنین، اور بڑھ گئے، وہ سب بھی شامل ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا یاد ہوگا آپ کو؟ تعداد پر، یہ تعداد کیا ہے؟ پھولے نہیں سمائے، آپ کو یاد ہوگا نا، اس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، کثرتکم، تمہاری کثرت تم کو جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو مسلمانوں خبردار، کثرت مت جانا، تم دیکھ لیا تم نے اپنی، اور یہ آج نہ اس پر جانا مت۔ ہاں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اس پر نا، یہ سمجھو کہ یہ جھانک ہیں، جھانک ہیں، کسی کام کے نہیں ہے، ہمیشہ نظر رکھنا ہے اس پر۔ اس وقت اس سیاق میں، جس سیاق میں بات آئی ہوئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا سورہ توبہ کی آیت ہے، آ رہی ہے سورہ توبہ، وہاں پہ کثرت الخبیث نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ اس میں آیا اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس کے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اذ ولیتم مدبرین، میدان چھوڑ کر تم بھاگ گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ تھا، سکینت اس نے اتاری۔ تو یہ یاد رکھنا، لا یستوی الخبیث والطیب، یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا مت۔ اپنی کثرت کو دیکھ کر یہ جھاڑ جھنکھا سے کچھ نہیں ہوتا، یہ خس و خاشاک سے نہیں ہوتا۔ اصل میں جو لوگ کرتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کوانٹیٹی مت دیکھو بلکہ کوالٹی دیکھو، ہمیشہ تربیت پر نظر رکھو۔ کیسے لوگ جب ذات نہیں ہوتے، مطلب بے تربیت آ جاتے ہیں، تو بے ترتیب فوج کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ اشارے میں بتا دیا ہے، اس وجہ کہا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ دماغ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی روشنی میں اپنی تربیت کریں۔